الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. اس آیہ مبارکہ میں گفتگو کرتے ہوئے آج 5واں دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ چلے جائیں. جنہوں نے ہجرت کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت اور شان کو یہاں بیان کیا، اور جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، ان کی عظمت اور شان کو بھی بیان فرمایا. کل آپ کے سامنے مدارس دینیہ کے طلبہ کے حوالے سے جو لبرل طبقہ باتیں کرتا ہے، مقصود تو ان کا ان کو دین سے ہٹانا ہے. الفاظ اور جملے ایسے بولتا ہے جس سے ان کی خیر خواہی ظاہر ہو، کیونکہ دشمن جو ہے نا وہ کبھی بھی، اگر چھپا دشمن ہے تو وہ کبھی بھی اپنی دشمنی ظاہر کر کے آپ پر حملہ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا، خیر خواہی کے جملے بولے گا، انتہائی جو ہے نا وہ مصلح بن کے آپ کے پاس آئے گا، اور آپ کو پتہ تب چلے گا جب آپ کا سارے کا سارا سرمایہ آپ کے ہاتھ سے چھن جائے گا. شیطان جو ہے نا وہ بھی آپ پر ایسے حملہ نہیں کرتا، منافق بھی آپ پر ایسے حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ انتہائی خیر خواہانہ طریقے سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے گا کہ جی میں آپ کا خیر خواہ ہوں. تو یہ ہمارے خیر خواہ ہیں مدارس دینیہ کے طلبہ کے، کہ ہم تو اس لیے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کاروبار کریں، آپ زکوٰۃ کے پیسوں پہ نہ پلیں، آپ صدقات نہ کھائیں. تو ہم تو اس لیے کہتے ہیں، اور اوپر سے نعوذ باللہ من ذالک یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی صدقہ جو ہے یہ بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی جو ہے وہ صدقے کو کھا جاتا ہے. مولوی پھر پاورفل ہوا موت سے بھی، کیونکہ صدقہ موت کو ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے، اور مولوی جو ہے وہ صدقے کو کھا جاتا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ پوری تہذیب اسلامی کو کھانے والا کون ہے، مولوی ہے یا تم ہو؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، اخبار پہ ٹی وی پہ خبر آئی ہے میرے پاس، کسی نے وہ ٹی وی کی جو اسکرین شاٹ نہیں ہوتا وہ بھیجا تھا. ایک بندے کو کورٹ نے 5 دن کی سزا دی تھی جیل جانے کی، تو 6 سال لگ گئے اس کو اپیلیں کرتے کرتے، 6 سال کے بعد باہر آیا ہے. میں نے کہا کون کھا گیا ہے؟ اس غریب کے بچوں کا کیا بنا ہوگا، اس کی بیوی کا کیا بنا ہوگا، بوڑھے ماں باپ کا کیا بنا ہوگا. آج کتنے لاکھوں لاکھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بغیر کسی گناہ کے پڑے ہوئے ہیں. جو بیچارہ ایک بندہ، اخبار میں خبر چھپی تھی، ایک وزیر نے جا کے انٹرویو کیا قیدیوں کا، اس نے کہا ہاں جی آپ کیسے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں 40واں ہوں. اس نے کہا 40واں کا کیا مطلب ہے، جرم کون سا؟ اس نے کہا 40واں ہوں بس. انہوں نے جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا ایک علاقے میں 40 بندے نے بدماشی کی تھی، پولیس والوں نے 39 بندے پکڑ لیے، 40واں مل نہیں رہا تھا. میں کھڑا تھا ریڈی لگا کے، انہیں پکڑ کے مجھے ٹھوکا، 40 پورے کیے. اس نے کہا آج 20 سال سے زائد عرصہ ہو گیا وہ 40ویں کا سزا بھگت رہا ہوں، ریڈی لگا کے کھڑا تھا میں. تم نے جو کھایا پورا پاکستان نکل گئے ہو، تمہارا بھی کوئی حساب ہے. آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، ان کی حالات دیکھ لیں. ہمارے ہاں ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی خبر آئی پڑی ہوتی ہے، جناب فلاں نے خودکشی کر لی، گھر میں آٹا نہ ہونے کی وجہ سے، ماں نے اپنے بچوں کو گلا گھونٹ دیا، گھر میں جناب کھانے کی اشیاء نہ ہونے کی وجہ سے. وہ بھائی تم نے جو نگلا ہے اس کا بھی کوئی حساب ہے.
چوک چوراہوں میں کھڑے ہوئے ایک بندہ جو اتنے اتنے پیسے بٹور لیتا ہے لوگوں سے، اس کا بھی کوئی حساب ہے۔ دفتروں میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی بندہ فائل لے کے جاتا ہے، تب تک اسے پیسے نہ دے لے تب تک جو ہے نا وہ اس کی فائل کلیئر نہیں ہوتی۔ تم نے بھی کچھ دیکھا ہے؟ یہیں پہ آپ کے محلے میں لوگ آتے ہیں جی 5,000 روپے دے دیں، آپ بجلی جتنی مرضی پھونکیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ کو، اور بجلی کا باقی جو بل ہوگا وہ باقی سب کو ڈال دیں گے۔ اور میں نے کہا تم جو کھا گئے ہو اس کا بھی کوئی حساب ہے؟ یا اکیلا سے مولوی ہی کھا گیا ہے صدقہ؟ تو اور اس طرح کے یہ جملے جو ہے نا انتہائی مومنانہ طور پر مشورہ دیتے ہیں، اندر ان کے اندر بغض اور ہوتا ہے، اندر ان کی دشمنی اور ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بس اسلام سے ہٹ جائیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب میں انہی سے پوچھتا ہوں، پاکستان کا بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، سب سے بڑا عالم ہو، چوکیدار نہیں لگ سکتا کسی کی جگہ، اس کے لیے کہیں گے جی انگریزی پڑھ کے آئے پھر لگے گا۔ یار پاکستان کے لوگ انگریز ہیں، امریکہ کے لوگ ہیں، برطانیہ کے ہیں، فرانس سے آئے ہیں، کہاں سے آئے بتائیں، پھر انگریزی کیوں؟ میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، حیران ہوں گے۔ ایک جگہ میں گیا، سوسائٹی تھی، یہاں آنے سے پہلے مسجد میں میرے دوست نے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں تو آپ کو یہاں امامت کے لیے آپ کی بات کرتے ہیں۔ میں وہاں گیا، نماز پڑھائی، بیان میں نے کیا، تو کہتے ہیں جی آپ قرات بھی اچھی کرتے ہیں اور نماز خوبصورت پڑھائی آپ نے، باقی ساری چیزیں پسند ہیں، بیان بھی آپ کا اچھا ہے، یہ فرمائے انگریزی آتی ہے آپ کو؟ میں نے کہا آپ کے ہاں نماز انگریزی میں پڑھاتے ہیں؟ کہتے نہیں جی پڑھاتے تو نہیں ہیں جی، ویسے آتی ہے آپ کو؟ میں نے کہا آپ فرمائے نا، آپ کے ہاں نماز انگریزی میں پڑھاتے ہیں، جمعے کی تقریر انگریزی میں پڑھنی ہوتی ہے، یا نکاح انگریزی میں پڑھاتے ہیں، کیا چیز ہے جو انگریزی میں ہوتی ہے آپ کے ہاں؟ کہتے ہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں انگریزی میں، مقصد ان کا کیا ہے؟ یہاں بھی مسئلہ وہی ہے، انہیں پتہ ہے جو خالصتاً دین پڑھ کے آ گیا وہ ٹھوک کے بیان کرے گا، جو انگریزی کا تڑکا اسے لگا ہوا نا جب، تو وہ بھی پھر چونکہ چنانچہ کرے گا، اسے جو ہم کہیں گے وہ وہی مانتا جائے گا۔ اگر وہ خالص دین پڑھ کے آیا تو پھر اس نے وہی بیان کرنا، اس نے کہنا بھی میں نے تو معاہدہ کیا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، یا رسول اللہ آپ کا دین ویسے بیان کروں گا جیسا آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ امام شارانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں خود بیان فرمایا، بلکہ عہود جو ہے نا انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے حضور سے عہد لیے ہیں وہ بھی بیان کیے، انہوں نے جو رسول اللہ نے امت سے عہد لیے ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے عہد لیا ہے حضور کی امت کے علماء سے، تم نے وہ دین وہی بیان کرنا جو مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، چاہے وہ جتنے 100 سال مرضی گزر جائیں، چاہے وہ 5ویں صدی ہو، چاہے وہ 6ٹھی صدی ہو، چاہے جناب عز الدین بن عبد السلام ہو، عز الدین بن عبد السلام بھی وہی دین بیان کرے گا جو دین بیان کرنے کا حق ہے، جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ عبد القادر جیلانی ہو بغداد میں بیٹھا ہو، دین وہی بیان کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ شیخ ابو عبداللہ الجنینی ہو، دین وہی بیان کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ میں دور جو بھی آ جائے، سامنے جو بھی کھڑا ہو، ہیں جی سامنے نمرود کھڑا ہو تو میں کلمہ حق ابراہیم علیہ السلام وہی کہتے ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے، سامنے فرعون ہو کلمہ حق وہی کہتے ہیں، سامنے مامونی ہو کلمہ حق وہی کہتے ہیں، احمد بن حنبل نے وہی کلمہ حق کہا، ہیں جی اتنے کوڑے مارے گئے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جیل ڈالا گیا، وہیں پہ زہر کا پیالہ پلا دیا گیا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کلمہ حق کہا ہے امام صاحب، ہیں جی۔ اور آپ کا جو مسئلہ تھا وہ بھی سیاسی تھا، سیاسی بات نہ کریں۔ میں نے کہا میرا سب سے بڑا امام جو ہے وہ سیاست کی وجہ سے، سیاست میں عمل دخل کی وجہ سے، حکومتوں کے معاملات کی وجہ سے جیل جائیں اور جیل میں ان کو جناب زہر کا پیالہ پلا دیا جائے اور کہتے ہیں مولوی صاحب سیاست کی بات ہی نہ کریں، ہیں جی مسجد میں لکھ کے کھڑا کیا ہوتا جی سیاست کی بات نہیں کرنی، لیکن ہوتا ہر بندہ جمہوری ہے، ہر بندہ جمہوری ہوگا، اس کی کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی وہ آتے ہیں نا پھر سب لوگ آتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا جی ان کا۔ پھر میں نے کہا یار اتنے کمزور دل کے ہیں، خدا رسول کا دین سننے سے جن کا دل ٹوٹ جائے ہیں، ان کا دل تب کیوں نہیں ٹوٹا جب ایک گستاخ عورت نے گستاخی کی تھی، گستاخ عورت نے گستاخی کی تو کوٹوں نے سزا دے دی اسے پھانسی پہ لٹکائیں، سزا نہیں ہوئی اسے، بے نظیر کے دور میں، یہ زرداری کے دور میں جی جو گستاخیاں کر رہا تھا سلمان تحصیل وہ گورنر بحال رہا، گورنری سے نہیں ہٹایا کسی نے، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کے قانون کو کالا قانون کہہ رہا تھا، بتائیں یا مسٹر جناح جو ہے نا اس کے عزت کے قانون کو کالا قانون کہہ دے چھوڑیں گے؟ یہ پاکستان کی عزت کے قانون کو کالا قانون کہہ دے چھوڑیں گے اسے؟ افواج پاکستان کے عزت کے قانون کو کالا قانون کہہ دے چھوڑیں گے اسے؟ نہیں چھوڑیں گے کبھی، لیکن خدا رسول کی عزت کے قانون کو کالا ہی کہہ دیا اس نے، گورنر بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، سارا کچھ ملا ہوا ہے۔ اچھا پھر اسی کے محافظ نے
حضرت غازی اسلام ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ نے اسے قتل کر دیا، اسے جیل ڈال دیا، انہوں نے اسے پکڑ لیا. یعنی خدا رسول کی عزت پہ حملہ ہو تو گورنری پہ بحال ہے، گورنری بحال ہے، لیکن اس بندے نے ایک گستاخ کو مارا ہے، اس کی نوکری بحال نہیں رہی، اٹھا کے فوراً جیل میں ہیں جی. اس کے بعد پھر آ گئی جی حکومت حضرت اقدس میاں نواز شریف صاحب کی، ہیں جی. آپ سرکار کی حکومت آئی تو آپ نے جناب وہ جو گستاخ عورت پڑی تھی جسے کوٹوں نے کیا دیا تھا اسے لٹکا دیں، اتنے عرصے سے پڑی ہوئی تھی، اسے نہیں لٹکایا، وہ حضور کی عزت کے محافظ کو غازی ممتاز حسین قادری کو لٹکا دیا، اسے شہید کر دیا. لو جی پھر آ گئے جناب غازی اسلام ہیں مجاہد اسلام عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو نا آپ قادری چشتی نقشبندی سہروردی جنوری فروری سارا کچھ ہیں، کیونکہ اس وقت کے جتنے مشائخ تھے سارے کے سارے حضرت کی بیعت تھے. گولڑے والے بھی انہی کے مرید تھے، شرک پور والے بھی انہی کے مرید تھے. تو بتائیں یار شرک پور میں جو مرید ہو جائے وہ نقشبندی بن جاتا ہے، جو گولڑے میں مرید ہو جائے وہ چشتی گولڑ بھی بن جاتا ہے. تو جب گولڑے والا آپ ہی ان کا مرید ہو جائے، تو جب سارے حضرات ان کے مرید ہو جائیں وہ تو پھر بڑے حضرت ہوئے نا، شیخ و شیوخ ہوئے. وہ جب وہ آئے تو انہوں نے نعوذ باللہ آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا اور جا کے باہر کے جو حکمران تھے ان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے نیاز مندانہ طور پہ یہ عرض کی، حضور ہم نے بڑی مخالفت دیکھی ہے لیکن ہم نے آپ کے حکم کو پورا کیا ہے، ہم نے آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا. اور اس نے بھی جاتے ہوئے حضرت عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے آزادی دلوائی. تو بتائیں یار یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں، انہوں نے کیا ہیں جی. ایک جو ہے نا وہ گستاخ کو پناہ دینے والا، گستاخ کی آزادی دلوانے والا، دوسرا جو ہے وہ غازی اسلام کو پھانسی دینے والا، تیسرا جو ہے وہ گستاخ عورت کو آزادی دینے والا ہیں جی. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی اب ذرا توجہ فرمائیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بندہ جو ہے یہ خیر خواہ ہے نا ہمارے کہ مدارس دینی کے بچے جو ہیں وہ جناب یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں، جی ہم چاہتے ہیں یہ بیچارے عشر پہ نہ رہیں، زکوٰۃ پہ نہ رہیں. تو یار یہ پورے پاکستان کے اندر کوئی بندہ جو انگریزی نہ پڑھا ہو چپراسی نہیں لگ سکتا، دنا سے دنا بندہ ہو چپراسی کی نوکری بھی نہیں لگ سکتا یار، 20-25 ہزار والی نوکری نہیں لگ سکتا. آپ کسی جگہ خان سامنے نہیں لگ سکتے اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو، خان سامنے نہیں لگ سکتا بندہ. ہوتے نا چائے پلانے والے آگے پیچھے خدمت کرنے والے، وہ نہیں لگ سکتے. آخر کیوں ہے؟ اگر تم ہمارے خیر خواہ ہو تو پھر دو نا نوکریاں ان کو، کیوں نہیں دیتے نوکریاں آپ ان کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کوئی اور ہے. انہیں پتہ ہے بھی جتنا ان کو دور کریں گے اسلام سے اتنا جناب ہمارے جیسے ہوتے جائیں گے، پھر نہ ہمیں ٹوکیں گے نہ ہمیں روکیں گے، پھر جو ہم مرضی کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی پھر. اچھا ہوا کیا جی؟ اب یہ ذرا غور کریں. یہی لارڈ میکالے نے جو انگریزوں یورپ کی طرف سے آیا تھا، برطانیہ کی طرف سے، ان کا سروے کرنے والا بندہ، اس نے سارا یہاں پہ سروے کیا. اس نے کہا جی یہاں پہ ایک ایک بندہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، سچا عشق کرنے والا ہے اپنے نبی سے. ان کو تب تک نہیں پھیرا جا سکتا جب تک ان کو اپنی تعلیم نہ دی جائے. اور اپنی تعلیم انگریزی تعلیم انہوں نے لازم کی اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اسے نوکری ملے گی نہیں جو ہماری تعلیم نہیں پائے گا، جو ہماری تعلیم نہیں پائے گا اسے نوکری نہیں ملے گی. یہ اسی کا بنایا ہوا قانون ہے. پاکستان بن گیا، انگریز دفع ہو گیا، آج تک نہیں مل رہی ہمارے لوگوں کو نوکری. کیوں نہیں مل رہی بتائیں؟ کیوں نہیں مل رہی یار؟ خیر خواہ ہے نا ہمارے، پھر کیوں نہیں دیتے نوکری ان کو؟ تو بندہ کہے جی میں قرآن کا پورا حافظ ہوں، مجھے جناب آپ اسلامیات کا لگا دیں، وہاں پہ اسلامیات پڑھاؤں گا. میں پڑھا سکتا ہوں نا اسلامیات؟ نہیں پڑھا سکتا. لیکن انہوں نے کہنا جی آپ انگریزی کی سند دکھائیں پھر پڑھائیں گے. جب پڑھانی اسلامیات ہے تو باقی چیزیں کیوں لازم ہے بھائی؟ شروع دن سے انہوں نے ظلم کیا یار. جی مکتب سکول ہوتے تھے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھے ہوں، اور مسجد کے ساتھ سکول ہوتا تھا. ہاں جی مکتب سکول ہوتے تھے، وہاں پہ ماسٹر جو ہے اس کی تنخواہ 15-20 ہزار روپے لگائی گئی، اور جو قرآن پڑھاتا تھا اس کی تنخواہ 250 روپے لگائی گئی. 250. 15-20 ہزار کہاں اور 250 کہاں؟ جو قرآن پڑھانے آ رہا ہے 250 روپے تنخواہ. بتائیں کون جائے گا 250 کی طرف؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں، کسی کا گریبان نہیں پکڑا. یار یہ کیا ظلم ہے؟ وقت وہ بھی اتنا دے رہا ہے کیونکہ ساری کلاس کو قرآن پڑھانا ہے. اس نے وہ 11-12 پڑھائے تو اسے جناب پوری تنخواہ ملے 15,000-20,000 روپیہ. یہ شروع کی بات کر رہا ہوں. اور جو رب کا قرآن پڑھائے اسے کتنی تنخواہ مل رہی ہے؟
250 روپے. یہ میں پڑھتا تھا وہاں پہ، تو ہمارے استاد تھے، وہ مجھے چیک بنا کے دیتے تھے، تو تنخواہ لینے جاتا تھا میں ان کی 250 روپے کے حساب سے. 250 کبھی 2 مہینے کے اکٹھے نکلواتے تھے، 3 مہینے کے اکٹھے نکلواتے تھے. کہتے 250 کو کرنا کیا یار ہیں، 2-4 مہینوں کی اکٹھی جا کے نکلواتے تھے تنخواہ ان کی. تو یہ میں خود اپنے ہاتھ سے لے کے آتا تھا. ہمارے استاد تھے، عالم صاحب تھے جی، وہاں پہ ان کی نوکری تھی، وہ پڑھاتے تھے، اور تنخواہ کتنی؟ یہی 250 روپے. اور وہ میں نے پوچھا، میں نے کہا استاد جی یہ شروع سے 250، انہوں نے کہا شروع سے 250. میں نے کہا بڑھی نہیں؟ کہتے نہیں پڑھی. کہتے یہ نہیں پڑھی. باقی ماسٹروں کی، پروفیسروں کی، لیکچراروں کی سب کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، مولوی کی تنخواہ 250، وہ زیادہ نہیں. تو بتائیں یہ شروع دن سے اس نے جو ظلم روا رکھا تھا نا، وہی ظلم یہ اس کے ماننے والے سارے کر رہے ہیں. کسی نے آج تک اس ظلم کی تلافی نہیں کی ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوا یار حقیقت یہ ہے کہ خود مارنا چاہتے ہیں، خود غلط دبوچنا چاہتے ہیں، اور باتیں ایسی کریں گے تاکہ لوگ جو پڑھنے کے لیے اس طرف بڑھتے ہیں نا، کوئی امیر بندہ بھی انہیں کھاتے پیتے گھر کا بھی اپنے بچے کو ادھر لگانا چاہے گا، وہ بھی نہیں لگائے گا. وہ بھی کہنا ٹھیک ہے بھائی دفعہ مارو، کون بھوکا مارے اپنے بچوں کو. آپ باقی ایک بات میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کیسے مارنا چاہتے ہیں. آپ قربانی پہ بکرا لینے جائیں نا جی، اگر آپ مریل بکرا لیں تو 40-50 ہزار روپے کا بکرا آتا ہے، مریل بکرا. اور آپ اگر تکڑا بکرا لینا چاہتے ہیں تو 80,000 90,000 1 لاکھ سے بھی اوپر آتے ہیں. ہاں جی ایسا بھی میں بکرا اتنا مہنگا ہے. اور جب چمڑے کا جوتا لینا چاہیں باہر آپ، یا چمڑے کا بیگ لینا چاہیں، یا چمڑے کی پوسٹی لینا چاہیں، مہنگی ہوگی. 5-10 ہزار کی. بھائی مہنگائی ہو گئی ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ. بکرا لینے جا رہے ہیں مہنگا، وہاں سے آپ کھال کی بنی ہوئی، چمڑے کی بنی ہوئی چیز لینے جا رہے ہیں، مہنگی ہے. لیکن وہ کھال جب مدرسے کے مولوی کے پاس آئی، کھال کی قیمت 200 روپے، 200 روپے کھال کی قیمت. واللہ کہہ رہا ہوں ہم نے 200 کی بیچی. 200 روپے کی اونٹ کی کھال لیتے نہیں ہیں جی. اور دمبا جو ہے، دمبا بھیڑ بکری، اس کی کھال جو ہے، حالانکہ اس کے سردیوں کے کپڑے تیار ہوتے ہیں اور پوستینیں تیار ہوتی ہیں نا، موٹی موٹی بچے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے اس کا وہ 20 روپے کی، 20 روپے کی دمبے کی کھال. اور دمبا خود تشریف لایا تھا لاکھ روپے میں. اب بتائیں نا وہی کھال جو ہے نا وہی خراب ہو اوپر، تو بتائیں اس کا ریٹ لاکھ روپے بنے گا؟ کبھی نہیں ہوگا لاکھ روپے کا. اوپر سے کھال ہی خراب ہو جائے، چمڑا اس کا خراب ہو، گلا ہو، لاکھ روپے کا کبھی نہیں ہوگا. اور چمڑے کے ساتھ پہ تو تم نے پیسے مارے تھے سارے. تو وہ چمڑا اتنا سستا کیوں ہو گیا؟ تمہارے پاس ہے مہنگا، تمہارے پاس چمڑا چلا جائے وہ مہنگا، مولوی کے پاس ہے 200 ہو گیا. 20 روپے کی کھال ہوگی اس کی جناب دمبے کی. یار یہ ظلم نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا غلط بوجھ دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، ٹھیک ہے نا، مدارس دینیہ کا وجود ہی ختم کر دیا جائے. یہ ان کی اپنی سازش نہیں ہے، ان کے وڈیروں کی سازش ہے جو پیچھے بیٹھے ان کو حکم دے رہے ہیں اور یہ آگے بیٹھے کر رہے ہیں. ابھی تو خیر انہوں نے ایک بل اور پاس کیا ہے جو مدارس دینیہ کے حوالے سے وہ تو آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جی ایک بندہ جو ہے آنے والے دنوں میں ہر مدرسے میں ایک بندہ ان کا ریٹائر وہ بٹھائیں گے جی، وہ ایز اے محتسب جی وہ بیٹھے گا، پورا کھاتا سارے کا سارا وہی لکھے گا، کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں یہ وہ سارا کچھ وہ لکھے گا. اور اگر کوئی مدرسے کا مہتمم جو ہے اس کی اس کو اطلاع دیے بغیر کہیں سے جناب وہ لے لے پیسے اور مدرسے پہ خرچ کر دے تو اس پر کئی گنا زیادہ جرمانہ ہوگا، کئی گنا زیادہ جرمانہ ہوگا جی. اور اس کو باقاعدہ مدرسے کو جرمانہ ڈالیں گے کہ وہ مدرسے سے جرمانہ دے، 1 سال نہیں دیا تو اتنا بڑھ جائے گا، اگلے سال نہیں دیا تو اتنا بڑھ جائے گا. 3-4 سال کے بعد پورا مدرسہ جو ہے وہ قبضے میں لے لیں گے، مدرسہ ختم کر دیں، برباد کر دیں، وہ عمارت ہی کسی کو نیلام کر دیں، کسی کو بیچ دیں، وہ اس کے جناب سزاوار ہوں گے، لائق ہوں گے اس کے، وہ کر سکتے ہیں. یہ تو ان کا بل پاس ہو چکا ہے. اب کسی وجہ سے ابھی پتہ نہیں اس کو سرد خانے میں ڈال دیا ہے مولویوں کو شور کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چپ کر گئے ہیں، وگرنہ آنے والے دنوں میں انہوں نے یہ کر دینا ہے، دیکھنا. یعنی کہ اچھا اب دیکھیں بات جو میں تھوڑی سی مزید آپ کے سامنے کھولوں، یہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ نجی لڑائی ہے، نجی لڑائی نہیں ہے، معاملہ اور ہے. معاملہ یہ ہے اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ تہذیب اسلامی جو ہے نا اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. اور تہذیب اسلامی کا گلا گھونٹنا جو ہے
وہ جب تک اس کی جگہ پر کوئی اور تہذیب نہ لائی جائے تب تک ان کو ان کی تہذیب سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے آپ دیکھیں، میں آپ کو اپنا ذاتی یعنی کہ اپنا قصہ بھی سناتا ہوں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، یہیں پہ قصور میں ایک بزرگ نے مجھے بات سنائی کہ قصور کے علاقے میں، پاکستان بننے سے بھی پہلے قصور کے علاقے میں سکھوں کا ایک لڑکا ننگے سر آ گیا، ننگے سر سکھوں کا ایک لڑکا آ گیا ہے جی۔ تو قصور کے مسلمانوں نے پکڑ کے اس کو پھینٹا چڑھایا۔ انہوں نے کہا بڑا ہی کمینہ بندہ ہے، تیرا کیا خیال ہے یہاں پہ مائیں بہن نہیں دیتی، ننگے سر آ گیا، ننگے سر کیوں پہنچا ہمارے علاقے میں بتا۔ انہوں نے پکڑ کے مارا اسے۔ یعنی بتائیں ایک وقت ہماری تہذیب کیا تھی، ننگے سر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا، ننگے سر کوئی نہیں ہوتا تھا مسلمان۔ آج بتائیں جن عورتوں کی وجہ سے ایک ننگے سر والے سکھ کو مارا گیا، آج وہی اسی قصور کے اندر عورتیں ننگے سر گھوم رہی، دوپٹے ان کے جناب یہاں پہ کندھے پہ ہیں اور جناب ڈولے نکال کے گھوم رہی ہیں گلی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک وقت تہذیب یہ تھی ہماری۔ میں آپ کو اپنے سگے نانا جی کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے نانا جی جو ہیں فوت ہو گئے، انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ کیا اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ، یعنی اپنے بھانجے کے ساتھ رشتہ کیا اپنی بڑی بیٹی کا۔ رشتہ جب ہو گیا، بات ہو گئی، تو ایک دن انہوں نے اسے، وہ جو تھا ان کا بھانجا، ننگے سر گلی میں گھوم رہا ہے، انہوں نے اپنی بہن کو بلایا، کہا کہ بہن ناراض نہ ہونا، میں اسے رشتہ نہیں دوں گا، تیرا بیٹا تو ننگے سر گھومتا ہے، میں رشتہ نہیں دوں گا۔ نانے ہمارے نے انکار کر دیا، کہا کہ کوئی رشتہ نہیں دوں گا اسے۔ اور انہوں نے پھر وہ بندہ ڈھونڈا جو بندہ بادشاہ بھی تھا، داڑھی والا بھی تھا، 5 وقت کا نمازی بھی تھا، سر پہ امامہ بھی باندھتا تھا، اس کو رشتہ دیا انہوں نے۔ حساب لگائیں تو یہ تہذیب کہاں تھی ہماری؟ آج اسی نانا کے اپنے پوتے، اپنا بیٹا ننگے سر گھومتا ہے۔ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ تہذیب فرنگ جو ہے تہذیب اسلام کو کیسے کھا رہی ہے، یہ اس پہ آپ غور کریں۔ پہلے آپ ذرا پرانے بزرگوں سے آپ پوچھیں، کوئی بندہ، انگریز کی حکومت تھی، کوئی بندہ سرکاری نوکری لگ جاتا تھا نا، اسے رشتہ نہیں دیتے تھے، تو کہتے جا پہ کام کر تم۔ آج رشتہ اسے دیتے ہیں جس کی سرکاری نوکری ہو۔ تہذیب میں بدلاؤ آیا نہیں آیا؟ سوچ فکر میں تبدیلی آئی نہیں آئی؟ پہلے کیا ہوتا تھا، لڑکی جنہیں 5 وقت کی نمازی ہے، گھر میں بیٹھتی ہے، کہیں کام پہ نہیں جاتی، واہ واہ یار کیا بات ہے، اسی سے رشتہ کرنا۔ آج کہتے ہیں نوکری کرتی ہے کوئی، ہے جی، باہر جا کے کہیں پہ دفتر میں کام کرتی ہے، سلوٹ مارتی ہے ہر آنے جانے والے کو، کہتے ہیں ہاں جی مارتے ہو، کیا بات ہے، رشتہ ہمیں دیں، پھر پکا ہو گیا۔ تو تہذیب کے بدلاؤ سے غیرت کا لیول جو ہے نا وہ گرتا گیا ہمارا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ آج حال ہمارا یہ ہوا ہے کہ جو بندہ یعنی کہ ایک غیرت کا لیول اس کا، میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں، اور جس گھر شادی ہو گئی ان کے گھر کے باہر گندا نالا بہتا تھا، وہ پہلے دن آئی تو ناک کھینچے، کپڑا رکھ کے ناک پہ، بڑی بدبو ہے آپ کے گھر، تو توبہ توبہ بڑی بدبو ہے۔ دوسرے دن پھر تیسرے دن کم ہوتی اور 10-12 دن گزرے تو کہنے لگی دیکھو میری برکت سے آپ کے گھر کی بدبو ہی ختم ہو گئی۔ اور ساس مبارکہ جو تھی وہ فرمانے لگی بیٹا بو ختم نہیں ہوئی، تیری سونگنے کی مت مر گئی ہے، تیرے اندر جو حس تھی نا بدبو محسوس کرنے والی وہ فوت ہو گئی ہے، وگرنہ اور کوئی بات نہیں رہی۔ تو وہ تہذیب نے جب پلٹا کھایا نا جی، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی تہذیب نے ہماری تہذیب اسلامی کو نگلا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں کہ باہر کی تہذیب کھا گئی، ان کی تہذیب ہمارے مدرسے کھا گئی، ان کی تہذیب ہماری مسجدیں کھا گئی، ہماری مسجدوں کے اندر ازدحام جو تھا، لوگوں کا رش جو ہوتا تھا وہ کھا گئی ہیں جی۔ آج یہی سبب ہوا کہ مسجد کے اندر بتائیں یہ ٹوپی پڑی ہوئی ہے، پلاسٹک کی ٹوپی پڑی ہوئی ہے، یہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا ہمارے علماء کہتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ یہی ٹوپی پہن کے آپ باہر جائیں چور چور کے نعرے لگیں گے، بتائیں اتنا نواز شریف کو چور نہیں کہتے جتنا مسجد کی ٹوپی پہن کے بندہ باہر چلا جائے اس کے لیے نعرے بازی ہوتی ہے، اور وہ بھی مفت میں۔ تو اب یہ حساب لگائیں۔ میں نے ایک جگہ ایک بار یہیں پہ درس دیا، میں نے درس کے دوران میں نے کہا جو حالات چل رہے ہیں نا، لڑکے جو پینٹیں پہنتے ہیں، ان کی پینٹ جو ہے یہ اوپر سے نیچے جا رہی ہے، اور نیچے جو ہے وہ بوٹ کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، بوٹ میں وہ جوتا پہنتے شوز، اس کے اندر داخل ہوتی جا رہی ہے ان کی پینٹ، اور اوپر سے نیچے ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا ممکن ہے آنے والے دور میں لوگوں کو قمیضیں بھی لٹکانی پڑے مسجد میں، تاکہ آنے والا بندہ جو ہے وہ قمیض پہنے اور نماز پڑھ کے قمیض اتار کے چلا جائے۔ واللہ باللہ کہہ رہا ہوں، اس بیان کے کچھ ہی دنوں بعد ہمارے بزرگ یہاں پہ میاں غلام حیدر صاحب وہ مجھے لے گئے ایک جگہ، کہتے ہیں جی ایک فیکٹری بنی ہے
اس کا افتتاح کرنا ہے آپ نے تو چلیں. اب وہاں گئے جہاں پہ افتتاح کرنا تھا وہ تو انہوں نے دعا خیر کر کے اندر جانا تھا. اس سے پہلے ایک اور فیکٹری میں انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا محفل شریف کا, وہاں پہ بیان کرنا تھا. میں وضو خانے پہ گیا وضو کرنے کے لیے, دیکھا تو 15-20 قمیضیں لٹکی ہوئی ہیں ایسے لمبی. وہ میں نے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ قمیضیں اس لیے لٹکی ہوئی ہیں, لڑکے جو پینٹ پہن کے آتے ہیں نا جب وہ سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو وہ کھینچی جاتی ہے, ان کی شرمگاہ ننگی ہو جاتی ہے. تو کہتا ہے یہ قمیضیں لٹکا کے کھڑی کی ہوئی ہیں, جو بھی بندہ آئے وضو کرے یہاں پہ قمیض پہنے نماز پڑھے اور لٹکا کے چلا جائے. ایک مولوی ہے بیچارہ بہشتی, اس بیوقوف سے کسی نے پوچھا جی بندہ نماز پڑھے پینٹ پہن کے اور اس کی پینٹ نیچے ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کہتا ہے اس کی ہو جائے گی پچھلے کی نہیں ہوگی. میں نے کہا جی بیوقوف ہے, یہ کہاں سے نکال لیا مسئلہ؟ سارے بندے پکا کے پھرتے تھے. وہ 2-4 بندوں نے مجھ سے پوچھ لیا, کہتے جی وہ بندہ پینٹ پہن. میں نے کہا بھائی شرمگاہ اس کی ننگی ہوئی, نماز اس کی ٹوٹنی چاہیے نام مراد کی. کپڑے پورے پہننا اس پہ فرض ہے, نماز پچھلے کے توڑ رہے ہیں آپ. اور اسی طرح ہم ایک جگہ گئے, وہاں پہ ایک بندہ نماز کا طریقہ بتا رہا تھا. کئی لوگ جو نا ایسے صرف کافیہ بندی کے لیے لوگوں کو ہنسانے کے لیے شرعی مسئلے غلط بتا دیتے ہیں. ایک جگہ ہم گئے, وہاں پہ مجمع تھا بہت بڑا, ایک بندہ وہاں پہ کھڑا نماز کا مسئلہ بتا رہا تھا, سکھا رہا تھا لوگوں کو نماز کیسے پڑھنی ہے. میں یہ محمد عثمان نہیں بیٹھا چھوٹا سا بچہ اس طرح تھا, لیکن سمجھ تھی مجھے یہ بھی دانا بندہ ہے, باتیں پکڑتا ہے. اس نے کہا جی آپ آگے جوتا رکھیں تو نماز نہیں ہوتی, پیچھے رکھیں تو جوتا نہیں ہوتا. اب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے یہ مسئلہ پکا لیا, جوتا آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی, جوتا آگے ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی, کیونکہ حضرت صاحب نے فرمایا پگڑی باندھی ہوئی تھی سارا کوئی, تو جوتا آگے ہو نماز نہیں ہوتی, پیچھے ہو تو جوتا نہیں ہوتا. بندہ رکھے کہاں پہ؟ جیب میں ڈالے جوتا, پھر کیا کرے؟ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ ان علین تحت العین, جوتا جو ہے نا وہ نگاہ کے سامنے رکھو, اس سے نماز کے اندر آپ کو توجہ حاصل ہوگی ایک ہی بارگاہ کی طرف, ٹھیک ہے نا. پیچھے جوتا پڑو گا فکر رہے گی یا نیا جوتا پہنا ہے, نیا جوتا لیا کو اٹھا ہی نہ لے, نیا جوتا لیا کو اٹھا ہی نہ لے, جوتے کی فکر میں رہے گا ساری نماز اس کی جوتے کی نظر ہو جائے گی. جوتا آگے رکھ کے نماز پڑھے گا تو بے فکر ہو کر نماز پڑھے گا. ہیں جی, بہرحال اس نے کافیہ بندی کے لیے مسئلے غلط بتا دیے. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بندے کو ایسے ہی غلط مسئلہ بتا دیا تو گمراہ کر دیا, بے دینی کی طرف لے جاتے ہیں. بہرحال یہ تہذیب جو ہے اس تہذیب نے ہمیں نگلا. اب دیکھیں بھائی بالکل 1-2 دن میں, آج تاریخ کیا ہے بھلا 31, آج رات کو دیکھنا اہل اسلام پکے مسلمان ہیں جی, وہ امریکہ, وہ برطانیہ, وہ لندن جو غزہ میں ہمارے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, آج رات وہ نیو ایئر نائٹ منائیں گے. ہمارے یہاں کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی نیو ایئر نائٹ منائیں گے, ان کے ساتھ مل کے منائیں گے. تہذیب اسلام کو کیسے کھایا یار ان کی گندی تہذیب نے. یہاں پہ لاکھوں نے کروڑوں روپے کی فائرنگ ہوگی, یہاں پہ کروڑوں روپے کے گولے چھوڑیں گے, بدماشیاں کریں گے, شرابیں پئیں گے, ناچ گانا چلے گا, لڑکیاں بیائی فحاشی پہ اتر آئیں گی, اڑیانی پہ اتر آئیں گے. بتائیں یار, قسم خدا کی آج سے کوئی 5-10 سال پہلے رمضان شریف کے آنے پر جو خوشی ہوتی تھی نا لوگوں میں, رونق ہوتی تھی, اب تو رمضان شریف کے کئی دن گزر جانے کے بعد بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ہے یا نہیں ایسا؟ بتائیں یار, جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت کیسے لوگوں کے اندر ایک خوشی ہوتی تھی, ایک ولولہ ہوتا تھا, رمضان شریف آ رہا ہے, رمضان شریف آ رہا ہے. تو بھائی جب بندہ اپنی تہذیب حق کو چھوڑ کر باطل تہذیب کو لینے جائے گا نا تو اپنی تہذیب پھر ناراض ہو جائے گی, وہ پھر ہاتھ نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ رمضان کی رونقیں ختم ہیں جی, رمضان کی رونقیں ختم, تراویح کی رونقیں ختم ہو گئی ہیں جی. باقی جتنی بھی چیزیں تھیں ساری کی ساری وہ کہاں رہی ہیں, اب کہیں دکھائی نہیں دیتا. رمضان شریف کا پہلا روزہ نظر آ جاتا تو پتہ نہیں ہوتا کسی کو رمضان شریف نظر آ رہا ہے, رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بھئی یہ ان کی تہذیب جو ہے نا, اس نے سارا ہماری تہذیب کو نگلا. یہ ذہن میں رہے, یہ جو دور چل رہا ہے یہ تہذیبوں کی جنگ کا دور ہے. یہ تہذیب کفر جو ہے وہ تہذیب اسلام کو نگل رہی ہے. ہمارے نمازی نگل گئی, ہمارے حاجی نگل گئی, ہمارے روزہ داروں کو نگل گئی, ہمارے رمضان کا استقبال کرنے والوں کو نگل گئی. بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان کے آنے پر خوشی کرے اور جانے پر غم کرے, غم اس پر طاری ہو جائے, روئے, دکھ کرے کہ یا اللہ تیرا مہینہ آیا تھا مہمان بن کے میرے پاس, میں اس کا ادب نہیں کر سکا, احترام نہیں کر سکا. حضور فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. بتائیں وہ تو گیا ہم سے, وہ تو سارا ہم سے چھن گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے باطل کو اپنایا ہے تو حق ہم سے روٹ گیا ہے جی. باطل کو جتنا اپناتے جائیں گے حق اتنا روٹتا جائے گا, حق ہماری پہنچ سے دور ہوتا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سارے کے ساری جو میں نے گفتگو کی ہے وہ ساری اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں ہے ساری, ٹھیک ہے جی.
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، مکہ سے ہجرت کی حضور نے، لوگ مکہ میں ہی رہ گئے ہیں جی، جب مکہ میں رہ گئے ہجرت نہیں کی انہوں نے، تو پھر ان سے آہستہ آہستہ نعوذ باللہ من ذالک حق کی محبت جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی، حق کی محبت چھینتی گئی، یہاں تک کہ وہی لوگ مرتد ہونے کی حالت میں بدر میں آ کے حضور کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، وہیں پہ مارے گئے، مسلمان نہیں رہا ہے جی۔ آج ہماری حالت وہی ہو چکی ہے، ہم نے بھی اپنی تہذیب اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اسلامی معاشرت، معیشت، سیاست، ہر چیز چھوڑ چکے ہیں، سب کچھ کفر کا اپنا چکے ہیں، تو آج ہماری حالت جو ہے وہ سب کے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔